براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. اس وقت وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کے پاس جائیں وہاں انگلینڈ میں. تو یہ تو میرا خیال ہے بات آپ کو بھی پتہ اور سب کے سامنے واضح ہے. اور میرا خیال ہے اعتزاز احسن نے ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے, یہ تو کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. ہم تو اس چیز میں کچھ بھی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. ہاں, پاکستان کے اندر کہیں بھی وہ جانا چاہے, ویدر از NICVD ہے, یہ اپنا AFIC ہے, جہاں بھی وہ جانا ہم 100 دفعے ان کو بھیجنے کو تیار ہیں. اینڈ یہ میں کیٹیگورکلی ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کہہ رہی ہوں بطور ڈاکٹر, اس میں کوئی سیاسی بیان نہیں. اینی کوسچنز یو موسٹ ویلکم پلیز. میں ایک دو چیزیں بس اس میں ایڈ کر دوں. کل میری جب دوبارہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب سے, تو میں نے دوبارہ ان کو وہی ریکویسٹ کی جو اس سے پہلے کی تھی کہ ہماری طرف سے آپ کو مکمل سپورٹ موجود ہے. میں نے انہیں پرائم منسٹر کا, چیف منسٹر کا, ہیلتھ منسٹر کا پیغام ان کو دوبارہ پہنچایا کہ ہر فیسلٹی آپ کے لیے ہے. جو میرے ساتھ پروفیسرز گئے تھے, ڈسکشن ہوئی جب ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ان کے وہاں کے جو کنسلٹنٹ تھے ان کے بارے میں, تو جو پروفیسر تھے جو PIC کے ہیڈ تھے, انہوں نے میاں صاحب کو یہ بتایا کہ ہمارے پاس جو مشینری ہے وہ دنیا میں جو بھی موسٹ ماڈرن مشین ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو میں نے اس میں لقمہ دیا, میں نے کہا اگر کوئی آپ کے پاس چیز مسنگ ہے, میاں نواز شریف صاحب کے سامنے میں نے کہا, تو آپ اپنے کنسلٹنٹ سے پوچھ لیجئے باہر سے, ہم وہ مشینری یہاں پہ پرووائڈ کریں گے. تو مجھے جو پروفیسر تھے PIC کے جو ہیڈ ہیں, انہوں نے اسی ٹائم کریکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ گل صاحب میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ دنیا میں ایسی کوئی ماڈرن مشین نہیں ہے جو US اور UK میں ہے دل کی بیماری سے متعلق جو یہاں نہ ہو. تو ہمیں کسی نئی مشین کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ آپ اپنے کنسلٹنٹ سے بھی پوچھ لیں یا دنیا میں کسی سے پوچھ لیں, ہمارے پاس پوری ماڈرن مشینری موجود ہے. تو پاکستان میں کسی صورت ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اب میں تھوڑے سے آپ کو اعداد و شمار دے دوں. RIC میں ہر مہینے تقریباً راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تقریباً 60,000 پاکستانیوں کا علاج ہوتا ہے. 1,000 پاکستانیوں کی اینجیوگرافی ہوتی ہے اور 400 پاکستانیوں کی اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے. تقریباً 150 سے زائد ڈاکٹرز موجود ہیں IRC راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جو دل کے ماہر ہیں. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور بھی بہت سارے ہمارے پاس ہاسپٹل ہیں, جناح اور دوسرے, میں صرف 2 اداروں کا آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پہ 45,000 پاکستانیوں کا ہر مہینے دل کا علاج ہوتا ہے. 1500 اینجیوگرافی ہوتی ہیں اور تقریباً 450 اینجیوپلاسٹی ہوتی ہیں, اور 400 کے قریب ڈاکٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ دل کے ماہر ڈاکٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ ان 2 اداروں کا. اب کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے آج آفر کیا کراچی کی, ایون ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کراچی میں وہ علاج کروانا چاہیں بالکل کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ کل خورشید شاہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, تو میں اس کے جواب میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے سندھ پہ فوکس کیجئے. میاں صاحب بہت سیف صوبے میں ہیں اور یہاں پہ ہیلتھ کے بہت اچھے انتظامات ہیں پنجاب میں. اس کے باوجود اگر میاں صاحب سندھ جانا چاہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں, اگر قانون اجازت دیتا ہے, عدالتیں اجازت دیتی, تو ہم کہیں رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ان کی ذرا نوازی کے لیے میں یہ ان کی خدمت میں پیش کر دوں خورشید شاہ صاحب کی. وہ ہمارے بزرگ ہیں لیکن ان کی باتیں اکثر بزرگوں والی نہیں ہوتی, کہ سندھ میں ہر 3500 مریض کے لیے ایک ڈاکٹر ہے, 3500 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. 40% بچے اور 62% مائیں جو ہیں ان میں خوراک کی کمی ہے. تقریباً 48% تھرپارکر میں جو خواتین ہیں وہ انڈر ویٹ ہیں. 87% 87% تھرپارکر میں جو لوگ ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے رہتے ہیں. تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں, ان نمبرز میں نہ جائیں. ہم کمیٹڈ ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا. محترم نواز شریف صاحب جس فیسلٹی سے علاج کروانا چاہیں ہماری طرف سے بالکل ویلکم ہے. اب آپ کے جو بھی سوالات ہیں پلیز. جی ذرا سا اونچا بات کریے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب کے اس سے پہلے 2 دفعہ اینجیوپلاسٹی اور 2 دفعہ اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے جو کہ باہر سے ہوئی ہے. تو اب جب جن ڈاکٹرس نے جب ایک دفعہ کی ہوتی ہے تو وہی ڈاکٹر دوبارہ بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں, اور یہی کچھ ایسے بھی تحفظات ہیں میاں صاحب کی فیملی میں بھی, اور کچھ یہاں پہ بھی ہمارے کچھ ایسے ڈاکٹرس کے بھی تحفظات ہیں کہ مطلب ہائی پروفائل کیس ہے, تھوڑا سیریس کیس ہے, وہ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کو کیٹر نہیں کر رہے. میرا ایک سیکنڈ, سب سے بڑی بات, آپ کا خیال ہے کسی ڈاکٹر نے انکار کیا اینجیوگرام سے؟ ہم نے تو کہا تھا کہ جو بطور پیشنٹ انہوں نے اجازت دینی. کمپلیکیشن دنیا کے ہر کونے میں ہو سکتی. پچھلی دفعہ جب ٹیمپوناڈ ہوا ان کو اور ان کا ویسل بسٹ کیا تو کوئی پاکستان میں تھوڑی ہوا, اٹ ہیپنڈ ان انگلینڈ. تو وہ
اب کلثوم بی بی باہر اپنے علاج کے لیے گئی تھی تو کسی نے منع تو نہیں کیا تھا علاج کے لیے, پر اینڈ آف دا ڈے ایک ایکسٹینٹ تک کی ڈاکٹرز کام کر سکتے ہیں, باقی تو بہت سارا کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. سو امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ آپ تسلی رکھیے کہ جو سہولتوں کی بات کر رہے ہیں ہم, یہ سہولتیں سب موجود ہیں, لیکن بغیر اجازت کے یہ ویسے بھی اکارڈنگ ٹو ایتھکس ہم بالکل کسی مریض کا کچھ نہیں کر سکتے جب تک مریض خود ایگری نہ کرے, اور گاڈ فاربڈ ہی از ناٹ کانشیس تو پھر ریلیٹیو جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ہوتے ہیں وہ پرمیشن دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بغیر اجازت کے تو ہم کر نہیں سکتے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے, نہ ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی کمی ہے. جی بیٹا خدا نہ خواستہ تو انگلینڈ میں بھی ہو گیا تھا, جب وہ انگلینڈ گئے تھے تو وہ خدا نہ خواستہ والی بات تو وہاں بھی ہو گئی تھی, وہ جو ویسل رپچر کیا ہے وہاں ڈیورنگ سٹینٹنگ. وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران کلثوم بی بی کے خلاف کوئی سیاست نہیں کی تھی اور ہم نے کبھی کسی کی بیماری پر سیاست نہیں کی.